نئے جاہلیت میں ایک کانسیپٹ یہ بن گیا تھا کہ جب کوئی حج کے لیے نکلے تو اسے کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کا جب عروج ہوا اور کفار مکہ مسلمان ہوئے، مدینہ منورہ میں اسلام پھیل گیا، تو یہ سوال پیدا ہوا کیا یہ نظریہ صحیح ہے کہ حج کے دوران خرید و فروخت کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دوران اپنے رب کی طرف سے روزی تلاش کرو۔ یعنی حج کے دوران خرید و فروخت کرنے سے حج باطل نہیں ہوتا، ہاں حج کے افعال متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات، حج اگر محض بزنس ٹور بن جائے تو پھر حج کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی حج کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، صرف اپنا بزنس کرنا ہو، تو پھر وہ حج کے ثواب سے محروم ہوگا۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جائے اور سیکنڈری حیثیت اس چیز کی ہو کہ کوئی چیز اس نے جا کر وہاں خرید لی یا کوئی چیز بیچ دی، تو اس صورت میں اس کا حج باطل نہیں ہوگا، جبکہ آپ سن چکے کہ حج کے افعال متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو، حجی عرفات سے 9 ذی الحجہ کی غروب کے بعد واپس پلٹتے ہیں۔ اب بخوبی جانتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھ کر حاجی مینا سے روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف، اور 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، ظہر اور عصر میدان عرفات میں ادا کرتے ہیں۔ سورج ڈوب جائے لیکن مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑنی ہوتی، اور پھر وہ وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے جو مزدلفہ میں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ پھر مزدلفہ میں جا کر مغرب ادا کرو اور عشاء ادا کرو۔ قاعدہ یہ ہے کہ حاجی کے لیے اس دن عرفات میں مغرب کی نماز اس کی ادا نہیں ہو سکتی، اور مزدلفہ میں جا کر مغرب جو پڑھنی ہے وہ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے، ایک ہی اذان اور ایک ہی تکبیر یعنی اقامت کے ساتھ اسے مغرب اور عشاء اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلے مغرب کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں ادا کرنی ہیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ ادا کرنے ہیں، اور پوری رات اسے مزدلفہ میں گزارنی ہے، اور پھر فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کر کے اب مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ حاجی کے لیے مزدلفہ میں فجر کا وقت پانا یہ واجب ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک ایک لمحے کے لیے بھی مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی حاجی راتوں رات مینا کی طرف روانہ ہو گیا اور مزدلفہ میں اس نے فجر کا وقت نہ پایا تو اس پر دم لازم آ جائے گا۔ اسی طرح جو حاجی حج پر جاتے ہیں انہیں یہ ضرور مسئلہ بتائیں کہ وہ چاہے کتنا بھی سفر بس میں کریں، مگر عرفات سے مزدلفہ فی زمانہ بس میں سفر نہ کریں، بلکہ وہ عرفات سے مزدلفہ پیدل آئیں، کیونکہ رش کی وجہ سے 7 گھنٹے 6 گھنٹے بس میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ لوگ صبح 8 بجے تک بھی مزدلفہ نہ پہنچ سکے اور ان پر دم لازم ہو گیا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے، اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔